یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جسے دنیا نے پاگل کا نام دے دیا تھا، لیکن کہانیاں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ دکھتی ہیں، اور بعض کہانیاں تو سچ کے پردے میں لپٹی ایسی حقیقت ہوتی ہیں جو سننے والے کے دل کو دہلا دیتی ہیں۔ معروف نیوز اینکر سنجے کامبلے اپنے نیوز روم میں چیخ چیخ کر ایک ایسی خبر سنا رہی تھی جو شہر بھر میں سنسنی پھیلا چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی جس پر جھوٹے الزامات لگا کر ایک بے گناہ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، دراصل دماغی مریض نکلی۔ عدالت نے اسے پاگل قرار دے کر مینٹل اسائلم بھیج دیا اور خبردار کیا کہ وہ خطرناک ہے، اتنی خطرناک کہ کسی کی جان لینے سے بھی نہیں ہچکچائے گی۔ ایک ماہ بعد ایک تفتیشی خاتون صحافی کے ہاتھ اس لڑکی کی میڈیکل رپورٹ لگی، اور رپورٹ تھی سکزوفرینیا، آخری مرحلہ، ایک ایسی بیماری جس میں حقیقت اور وہم کے درمیان کی لکیر مٹ جاتی ہے۔ اگلی صبح صحافی اس مینٹل اسائلم پہنچی۔ جس کمرے میں اسے لے جایا گیا وہ ایک گھٹا ہوا نمدار کمرہ تھا جس کی فضا میں دوا کی تلخ بو اور دور کہیں سے پاگلوں کی چیخیں گونج رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک لوہے کا بھاری بیڈ تھا جس پر وہی لڑکی بندھی ہوئی تھی۔ چمڑے کی موٹی پٹیاں اس کے ہاتھوں اور پیروں کو بیڈ سے جکڑے ہوئے تھیں۔ اس کی کلائیوں پر زخم تھے، ناخنوں سے سوکھا خون جھلک رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں نرس سنیٹا خاموش کھڑی تھی، ہاتھ میں شاک مشین کی الیکٹروڈز تھامے۔ ڈاکٹر شرما اندر داخل ہوئے اور حکم دیا، تیار۔ پہلا جھٹکا دیا گیا۔ لڑکی کا جسم جھٹکے سے اچھلا جیسے زندہ بجلی کی نالی ہو۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ہونٹ بے قابو ہونے لگے، اور چیخ، ایک ایسی چیخ جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دوسرا جھٹکا دینے کا کہا۔ سنیٹا جھچکی مگر حکم عدولی نہ کر سکی۔ اس بار لڑکی کی گردن ایک عجیب زاویے پر جھک گئی، اس کے چہرے پر زردی چھا گئی، مگر وہ ہنسنے لگی، ایک سرد بے روح کہا جیسے کسی اور دنیا سے آیا ہو۔ ڈاکٹر شرما گھبرا گئے۔ بجلی بند کی گئی، مگر لڑکی کی آنکھوں میں روشنی واپس آ چکی تھی، ایک ایسی روشنی جو انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اسے کمرہ نمبر 313 میں واپس لایا گیا۔ دروازہ بند ہوا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، آسمان گرج رہا تھا، اور اسپتال کی عمارت میں سائے اور خاموشی مزید گہری ہو رہی تھی۔ رات کے آخری پہر نرس سنیٹا معمول کے گشت پر تھی۔ کمرہ نمبر 313 کے سامنے پہنچی تو اس کے قدم رک گئے۔ لڑکی ویسے ہی لیٹی تھی، آنکھیں کھلی، چھت کو گھورتی ہوئی جیسے وہاں کچھ دیکھ رہی ہو۔ سنیٹا نے دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوئی اور لڑکی کے جسم کو ہلایا۔ کوئی حرکت نہیں، نہ سانس نہ نبض، وہ مر چکی تھی۔ سنیٹا کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے لرزتے ہوئے فون ملایا۔ ڈاکٹر، وہ مریضہ مر چکی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ناممکن، میں ابھی آتا ہوں۔ سنیٹا نے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا تو لڑکی کی آنکھیں جو چھت کو دیکھ رہی تھی اب سیدھی اس کی طرف تھیں۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، بھیانک، پراسرار اور زندہ۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ کیا وہ واقعی مر چکی تھی یا کسی اور کی موجودگی اس کے جسم میں بس چکی تھی؟ کمرہ نمبر 313 آج بھی وہی ہے، بند، خالی، مگر رات کی بارش میں جب اسپتال کی بجلی چمکتی ہے کچھ آوازیں اب بھی وہاں سے آتی ہیں۔ شاید کچھ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔